طرف پردہ کھولے لڑکی نیم برہنہ باہر نکلے انٹرٹینمنٹ کے جلوے دکھائے, دوسری طرف آپ کا ڈرامہ لگا ہو, آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر بہت زیادہ عوام آئی, فیملیز آئیں ساری, کیونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا, ہمارا معاشرہ بڑا منافق قسم کا معاشرہ ہے. ہم لوگ بیٹھ کے کہتے کچھ ہیں مگر عملی طور پہ جب ہم پریکٹیکل لائف تو اوبیسلی ہم اسی تھیٹر میں جائیں گے جہاں پر ولگیرٹی ہوگی, جہاں پر ہمیں پتہ چلے گا 2-3 ڈانس. آپ تو ڈانس کے بغیر ڈرامہ کرتے ہیں. ہر دوسری تیسرے دن اسٹیج آرٹسٹ کوئی نہ کوئی رو رہی ہوتی ہے, منہ پہ زخموں کے نشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. یہ اوبیسلی یہ اسی چیزوں کا جو نتیجہ ہے وہ ان سارے معاملات کا ہے. خوشی خان صاحب کو کہوں اس وقت کہ کہیں چلتے ہیں اسٹیج ڈرامہ دیکھتے ہیں, تو کیا آپ ابھی اس وقت جا کے دیکھ سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ کوئی اسٹیج ڈرامہ؟ نہیں, بالکل نہیں دیکھ سکتا. تھیٹر پہ فیملی نہیں آتی. یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں نا, یہ جھوٹ کہتے ہیں, فیملی نہیں آتی تھی. ان کی اپنی فیملی نہیں آتی, چھوڑ دے ساری بات. ہمارے تھیٹر نے سب سے زیادہ نقصان دیا ہے ہماری ماں بولی پنجابی کو. میں امب چوپن لی گئی تو باغ جھپڑی گئی, یہ ہماری ثقافت ہے. نہیں وہ تو یہ ازا کی شاعری, ازا کی شاعری, ازا کی شاعری, یہ جو کرتے ہیں یہ ازا کی شاعری ہے. نہیں. تھیٹر پہ آگے جاہل, ان پڑھ جاہل. ان پڑھ جاہل جب بات کرے گا نا تو وہ اپنے اس پیرامیٹر میں ہی کرے گا. جو پروڈیوسرز ہیں وہ پروڈیوسر نہیں ہیں, وہ فنانسر ہیں. وہ 10 روپے لگا کے 20 روپے کمانا چاہتے ہیں. ان کو یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہماری ثقافت کیا ہے. ان کو جاہلوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 11 سے 1 آپ کا ٹائم نہیں تھا, 11 سے 1 ریڈ لائٹ ایریے کا ٹائم تھا. نیا لڑکا آیا اور اس نے آ کے جب ماں بہنیں کرنی شروع کی تو پروڈیوسر نے اس کو زیادہ پیسے دینے شروع کیے اور اس کو زیادہ کاسٹ کرنا شروع کیا. اور ہمارے جو سینئرز تھے ان کو آہستہ آہستہ گھر بھیج دیا. تیری ہیں تیری, وہی تو عام ہے, یہ تو عام ہے. اس کا اللہ نے دینا ہے. یہ ایویں آج کل لگے ہوئے ہیں, چولہے بند ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ہم 12 مہینے کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے چولہے تو بند نہیں ہوئے. ہمارے بڑوں نے الحمرا کا نام بنایا, ہم نے ان کے پیچھے چل چل کے انہی کے نام کو زندہ رکھا. اپنا نام نہیں بنایا, اپنا نام نہیں بنایا. مجھے اپنے نام کی ضرورت نہیں ہے. میرے بڑے, میرے اس کام کے جو جید ہیں, ان کا نام زندہ رہے. میں تو اس لیے کام کرتا ہوں, میری اور کوئی ایفرٹس نہیں ہے. نیو میل فیمیل اداکارز کے لیے ایک ایڈ چلانے لگا ہوں. وہاں سے پھر ہم کچھ لوگ لیں گے, ان کو دیکھیں گے, ان کے اوپر محنت کریں گے. مجھے جتنی محنت کرنی پڑی میں کروں گا. اور میں ان نئے لڑکے اور لڑکیوں کو لا کے کمرشل تھیٹر پہ کھڑا کر دوں گا. اپنے ارد گرد دیکھیں, ہو سکتا ہے کچھ بنے بنائے آرٹسٹ آپ کو نظر آئیں, کچھ مطلب دیکھنا چاہیے نا اپنے قریب قریب سب سے پہلے. نہیں, اگر مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اگر آپ کریں گی تو. سیریسلی دیکھیں, فیملی تھیٹر کے لیے اگر مجھے آپ جیسے چہرے, آپ جیسے لوگ مل جائیں تو میرے لیے تو یہ بہت بڑا ایسڈ ہوگا. میرے لیے سمجھ لیں کہ میں ایک مٹیریل اکٹھا کر لیا میں نے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثنا خان اور آج میری جو پوڈ کاسٹ ہے وہ نہایت دھماکہ خیز بھی ہو سکتی ہے اور نہایت اچھی, اور شاید بہت ساری چیزیں جو بہت سارے سوالات ہماری انڈسٹری کے بارے میں کیے جاتے ہیں, ہماری اسٹیج ڈرامہ انڈسٹری کے بارے میں, ہماری فلم انڈسٹری کے بارے میں, بہت سارے سوالات کہ ایک گمنام انڈسٹری جو ایک فیم سے بھری ہوئی, جہاں پر ہم کہہ سکتے کہ ہماری شاید انڈسٹری کا کوئی مقابلہ بھی نہیں تھا. پورے ہم اگر اپنے ایسٹرن پٹی کے اندر دیکھ لیں, ہمارا کوئی مقابلہ نہیں تھا. مگر آہستہ آہستہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ یہ انڈسٹری مدھم پڑ گئی. مدھم پڑنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ایسا لگتا ہے جیسے اب کوئی بھی آرٹسٹ نظر نہیں آتا. کوئی کہیں شفٹ ہو گیا, آؤٹ آف کنٹری چلے گئے بہت سارے لوگ. اب جب ہم ڈھونڈتے ہیں ان لیجنڈ سے, ہم بات کریں, پوچھیں کہاں گئے وہ لوگ, کیوں ایسا مٹیریل نہیں دوبارہ جنریٹ کیا جا سکتا, کیوں وہ فلمیں نہیں بنائی جا سکتی, کیوں وہ ویسی پرفارمنس نہیں آ رہی ہمارے سامنے, کیا معاملات ہیں. یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں اور یہ اہم سوالات اٹھانے کے لیے آج ہم کریں گے جی یہ پوڈ کاسٹ. اس پوڈ کاسٹ کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے جی اس طرح کہ آج ہمارے ساتھ موسٹ فیمس
رائٹر ڈائریکٹر گوشی خان صاحب موجود ہیں. بہت سارے سوالات ہیں اور وقت کا پتہ نہیں اب کہاں چلے گا کہاں نہیں ہے, مگر جو حسرتیں ہیں, جو خواہشیں ہیں, جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پوچھیں کہ وہ کہاں گئے وہ لوگ جو ہماری رونقیں تھی, جو ہمارے اسٹیج ڈرامے کی رونقیں تھی, وہ فلموں میں وہ گانے, وہ ڈھول والا, وہ بندہ جو طبلہ بجاتا تھا, وہ جو پیچھے سے موسیقی دیتا تھا, وہ لوگ کہاں گئے؟ اتنی واسٹ انڈسٹری ایک دم سے غائب ہونی کیا وجہ بنی؟ کوشی صاحب سب سے پہلے تو خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا. آپ نے جو کوشچن کیا نا کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ, کہاں چلے گئی وہ فلم, کہاں چلے گیا وہ ٹی وی ڈرامہ, خاص طور پہ تھیٹر کہاں چلا گیا, کیونکہ لائیو پرفارمنس دنیا میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے اور مشکل بھی ہے, کیونکہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے سین میں کرنا ہے. ذرا سا بھی کوئی مسٹیک ہوگی تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نمبر لگانے کے لیے, فیل یا پاس کرنے کے لیے. تو میں چونکہ میرا تھیٹر سے تعلق ہے اور میں تھیٹر سے ہی بات کروں گا. پہلے تھیٹر جو ہے نہیں ہمارا, یہ اس کو پہلے ہاتھ کچھ پروڈیوسرز آئے, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو خراب کیا. پھر جب یہ خراب ہوا تو ان پروڈیوسر حضرات نے ہمارے وہ سینئرز جن کو دیکھ کے اگلی پود نے کام سیکھنا ہے, ان سے کچھ سیکھ کے آگے آنا ہے, ان کو انہوں نے گھروں میں بٹھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, ڈیو ٹو پیمنٹ, کہ جی ہم اتنی پیمنٹ نہیں دے سکتے. تو یا انہوں نے ان کی بات نہیں مانی, تو ان پروڈیوسر حضرات نے وہ ایک مافیا سا بنا کے تو ان کو گھر بٹھانا شروع کر دیا. اس کے بعد تھیٹر پہ آگے جاہل, ان پڑھ جاہل. ان پڑھ جاہل جب بات کرے گا نا تو وہ اپنے اس پیرامیٹر میں ہی کرے گا, اس جگہ پہ اس کا مینٹلی لیول جو ہے وہ جو ہوگا وہ ویسی بات کرے گا. تو اس وقت تھیٹر کے اوپر زیادہ تر قبضہ جو ہے نا وہ جاہل کا ہے, جاہل لوگوں کا. اور اس کے علاوہ جو پروڈیوسرز ہیں وہ پروڈیوسر نہیں ہیں, وہ فنانسر ہیں. وہ 10 روپے لگا کے 20 روپے کمانا چاہتے ہیں. ان کو یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہماری ثقافت کیا ہے. ہمارے تھیٹر نے سب سے زیادہ نقصان دیا ہے ہماری ماں بولی پنجابی کو اور ہمارے کلچر اور ثقافت کو. جو یہ پیش کرتے ہیں یہ نہ ہمارا کلچر ہے نہ ہماری ثقافت ہے. اچھا کوشی صاحب, یہاں پر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب تھیٹر صرف ایک آرٹسٹ کی وجہ سے لوگ مجمع اکٹھا ہوتا تھا, مجھے تو جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کسی کو نہیں جانتے تھے, کون پروڈیوسر, کون ڈائریکٹر, کون معاملات, صرف ایک شخص کی وجہ سے بینر لگتے تھے اور دنیا وہاں اکٹھی ہو جاتی تھی. ایسا ہی ہے. تو یہ ڈاؤن فال جب لوگ دیکھنا ہی اس کو چاہتے تھے, پھر پروڈیوسرز نے کس طرح ان لوگوں کو نکالا, کیسے ان لوگوں کو ردی کیا, کیسے ان معاملات, ٹیلنٹ تو کبھی بھی چھپ نہیں سکتا. ہوا یہ نا جی, وہ جو لوگ تھے نا, البیلا صاحب ہو گئے, اللہ ان کو سب جتنے نام لوں گا نا وہ سب دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں. البیلا صاحب ہو گئے, کبھی خان صاحب ہو گئے, خیام سردی صاحب ہو گئے, ان کے نام پہ ٹکٹیں بکتی ہوتی. جی. اس کے بعد آ جائیں عابد خان, ببو برار, شوقی خان, اشرف رائی. یہ وہ لوگ تھے جو کہ بات سے بات نکالتے تھے اور وہ بات کرتے تھے جو فیملیز کو ہضم ہوتی تھی. جو وہ اپنی فیملی میں بات کر سکتے ہیں نا وہی وہ آڈینس میں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب جب ان کے انگیسٹ ایک لڑکا آیا, مینز کہ نیا لڑکا آیا, اور اس نے آ کے جب ماں بہن ایک کرنی شروع کی تو پروڈیوسر نے اس کو زیادہ پیسے دینے شروع کیے اور اس کو زیادہ کاسٹ کرنا شروع کیا, اور ہمارے جو سینئرز تھے ان کو آہستہ آہستہ گھر بھیج دیا. کئی ہمارے سینئر جو ہیں وہ اسی طرح بیمار ہوئے اور بیمار ہو کے دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے. پھر جب وہ ایک شخص جو ہے جو ایک گند لے کے تھیٹر پہ آیا نا جی, اس کے ساتھ پھر کافی لوگ, چونکہ گند پروموٹ ہونے لگا نا, گند پروموٹ کیا گیا, سوشل میڈیا والا ٹیگ, پھر اس کے پیچھے گند آنا شروع ہو گیا.
پھر گند اتنا آیا کہ پتہ نہیں اب آپ یہ اپنے پوڈ کاسٹ میں چلا سکیں گے یا نہیں چلا سکیں گے. ان کے میں نہیں, مجھے بھی نہیں زیب دیتا تیری ہیں تیری, وہی تو عام ہے, یہ تو عام ہے, بالکل ایسے ہی ہے, یہ تو عام ہے, تیری بہن تے تیری ماں, یہ عام ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور بڑی گندی باتیں ہیں, گندے فکریں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں, یہ کہتے ہیں نا, آپ نے پتہ نہیں کوشچن آگے کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ کہتے ہیں نا کہ تھیٹر کو لوگ جو ہیں بھوکے مر گئے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں, بھوکا تو رب کی ذات ہے جس نے وعدہ کیا میں تمہیں روٹی دوں گا, رزق دے کے سلاؤں گا. مجھے آج دن تک بتائیں اتنی مہنگائی, اتنا سارا کچھ, مجھے آپ بتا دیں کوئی ایک شخص کہ یار وہ سڑک پہ بھوکا مر گیا. اللہ نہیں مارتا بھوکا, اللہ نہیں رزق کا وعدہ تو پروردگار کا, رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہم رب سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ آپ جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو نہیں کہا گیا جو ہم کر رہے ہیں, رزق اللہ نے دینا ہے. یہ ایم ہی آج کل لگے ہوئے ہیں, چولہے بند ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم 12 مہینے کام نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے چولہے تو بند نہیں ہوئے. رب ہمیں تو دے رہا ہے, ہم تو صابر بھی ہیں, رب پہ شاکر بھی ہیں, رب ہمیں دے رہا ہے. ان کے 1-2 ہفتے میں چولہے بند ہو گئے جو کہ 12 مہینے کام کرتے تھے. یہ کون سی کمیونٹی ہے جب مطلب تھیٹرز چل بھی رہے ہیں, نہیں بھی چل رہے, پھر خاص کمیونٹی سامنے آتی ہے, ہڑتالیں ہو رہی ہوتی ہیں, مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ تھیٹر بند ہو گیا, ہم لٹ گئے, پتیلیاں رکھی ہوتی ہیں, روٹیاں سوٹیاں رکھی ہوتی ہیں, ہڑتالیں سب کے سامنے چل رہی ہیں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ جو اسٹیج پہ کرتے ہیں نا, انہوں نے سوچا کہ یہ اب سڑکوں پہ کر لیں, ٹھیک ہے نا. یہ ڈرامہ کر رہے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم ہمیں واپس دے. او بھائی آپ کا یہ ٹائم ہی نہیں ہے 11 سے 1. ان کو جاہلوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 11 سے 1 آپ کا ٹائم نہیں تھا, 11 سے 1 ریڈ لائٹ ایریے کا ٹائم تھا. ڈرامے کا ٹائم 8 سے 10:30 بجے تک. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم ہمیں واپس دے. اس کا مطلب یہ اپنے آپ کو کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ جو وہ دکھا رہے ہیں وہ وہی شو کرنا چاہ رہے ہوں گے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں. بس یہی بات ہے نا. میں میرے سے جب کوئی بات کرتا نا تھیٹر کی, تو میں آپ کو سیدھی بات کروں, میرے سے رہا نہیں جاتا. کیونکہ جو تھیٹر ہم نے کیا, جس تھیٹر کے لیے ہم نے دن رات ایک کی, وہ یہ تھیٹر نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, یہ اپنے آپ کو اداکار کہتے ہیں یا کوئی ان کو, جب سوری ٹو سے کوئی میڈیا پرسن ان کو اداکار کہتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے. جی آج کل تو یہ جو اداکار بنے ہوئے تو لیجنڈس ہیں, دے آر دا لیجنڈس. لیجنڈس کی بھی بات سن لیں. آپ نے بڑا اچھا یاد کرا دیا, میرے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی. دیکھیں اگر لیجنڈ کی بات کریں نا تو لیجنڈ محمد کبھی خان صاحب ہیں. لیجنڈ کی بات کریں تو لیجنڈ طلعت حسین صاحب ہیں. لیجنڈ شکیل صاحب ہیں. لیجنڈ نعمان اعجاز ہیں, شبیر جان ہیں, اسی طرح عابد علی صاحب ہیں, فردوس جمال صاحب ہیں, یہ وہ فخری احمد صاحب. سر آپ نے کسی خاتون کا نام نہیں لیا ابھی تک. اچھا خاتون میں دیکھ لیں, عظمہ گلانی صاحب وہ لیجنڈ ہیں. خالدہ ریاست صاحبہ لیجنڈ تھی, ٹھیک ہے نا جی. اور صبا پرویز جی لیجنڈ ہے ہماری. لیجنڈ لفظ ہم نے, اب چونکہ بات کرنی پڑے گی, میں ابھی یوٹیوب پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, ایک چینل کا پروگرام ہے, بڑا اپ کمنگ, اس کا اینکر بڑا انرجیٹک ہے, بڑا اس کو لوگ پسند کرتے ہیں. اس پروگرام میں اس سیٹ پہ انہوں نے وہ گیسٹ بلایا, مجھے بہت غصہ ہے, وہ گیسٹ بلایا جو لیجنڈز کی سیٹ ہے, جہاں عظمہ گلانی صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, صبا پرویز جی بھی بیٹھی ہیں, وسیم عباس صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں ان کا نام بھی بھول گیا, وسیم عباس صاحب بھی بیٹھے ہیں, فردوس جمال صاحب بھی بیٹھے ہیں. ہمارے یہ لیجنڈ جو ہیں یہ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں. اس سیٹ پہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو, میں وہ دیکھ رہا تھا, گیسٹ بلایا تھا اور اسی سیٹ پہ بٹھایا تھا, اور وہ شخص تھا
جس کی سٹیج کے اوپر بے شمار گندے کلپس جو ہیں وہ یوٹیوب پہ پھر رہے ہیں, اور وہ اینکر جو کہ میرا مطلب ہے بڑا اپ کمنگ سٹار ہے اور اینکر ہے, وہ اس بندے کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے لیجنڈ جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. لیجنڈ کو تو انہوں نے بالکل دیکھے, لیجنڈ کو کہاں لے گئے. سر پروگرام کا تھوڑا سا ہنٹ دے دیں تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں. میں نے 2 ہنٹ دیے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, کہ اپ کمنگ اینکر ینگسٹر وہ لوگ پہنچ جائیں گے. اور یہ بات جو ہے نا ان کے اس چینل کے مالکان سے میں ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں کہ دیکھیں کم سے کم نا اس سیٹ پہ جس سیٹ پہ ایسے لوگوں کو آپ بٹھاتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں, وہاں آپ ایک گندے ترین آرٹسٹ, ایک نہیں کئی اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جن کے کلپس وہ ہیں, ان کو آپ بٹھاتے ہیں. یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, دوبارہ رپیٹ کر لیں پروگرام, کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ نہ کریں کہ اپنے پروگرام کا لیول ڈاؤن کر لیں. میں اور ان کا انٹروڈکشن بھی ایز اے لیجنڈ ہی کرایا ہے. وہ اس میں اپنے بھائی کو یہ کہوں گا جو اس پروگرام کا اینکر ہے کہ بھائی آپ تو ایک سینسیبل ہیں, آپ نے بڑے بڑے اچھے رول کیے ہیں, بڑا اچھے اداکار ہیں, اور آپ تو نہ کہیں لیجنڈ. آپ کے پروگرام کا معیار وہ دیکھ لیں, ریٹنگ سے ہی پتہ چل جائے گا ان کو کہ لوگ کتنے ناراض ہیں. اور اس کو جس جگہ پہ یوٹیوب پہ وہ ہوگا تو وہ اس کے نیچے کمنٹس کیا ہوں گے. تو اب لیجنڈ کی تو بات ہی نہیں ہے کوئی. اب تو بات شاید میرے خیال سے ریٹنگ کی رہ گئی ہے. اگر گوشی خان صاحب کو کہوں اس وقت کہ کہیں چلتے ہیں اسٹیج ڈرامہ دیکھتے ہیں, تو کیا آپ ابھی اس وقت جا کے دیکھ سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ کوئی اسٹیج ڈرامہ؟ نہیں, بالکل نہیں دیکھ سکتا. آپ تو اسی انڈسٹری. ثنا جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, چونکہ آپ کا میڈیا سے تعلق ہے, آپ آتے جاتے ہوں گے تھیٹر پہ فیملی نہیں آتی. یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں نا یہ جھوٹ کہتے ہیں, فیملی نہیں آتی تھیٹر. ان کی اپنی فیملی نہیں آتی, چھوڑ دے ساری بات, ان کی اپنی فیملی نہیں دیکھنے آتی. تھیٹر پہ فیملی نہیں آتی. فیملی ٹائمز جو ہے وہ یہی ہے 8:30 سے 10:30. تو آپ جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹائم 11 بجے تک ٹائم دیا جائے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کوئی ریلیف ملے گا؟ اور پہلے یہ ہوتا آیا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ابھی 1 دن پہلے میرا کھیل ختم ہوا ہے اوپن ایئر تھیٹر باغ جناح میں, جس کا نام تھا چاند کب نکلے گا. پنجاب آرٹ کونسل کی پیشکش تھی, اور پنجاب آرٹ کونسل گورنمنٹ پنجاب نے تھیٹر کو ریوائول دینے کے لیے, ریوائل کرنے کے لیے انہوں نے ایک مجھے انگیج کیا اور مجھے ایک پروجیکٹ دیا کہ یہ کریں. ہم نے یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں 11 بجے والا ٹائم دیں. آپ یقین کریں کہ میں نے 6 بجے ڈرامہ شروع کر کے 8 بجے ختم کیا ہے. فیملیز آئی ہیں, میرے پاس آن ریکارڈ ہے, میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. فیملیز آئی ہیں, لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں. فیملی ترس رہی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے, لیکن یہ جن کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں وہ ٹائم کچھ اور لوگوں کا ہے. وہ 11 سے 1 کا ٹائم جو ہے نا وہ کچھ اور لوگوں کا ہے, وہ فیملیز کا ٹائم نہیں ہے. اچھا گوشی صاحب, آپ نے کہا کہ میں نے ابھی ڈرامہ کیا اور آن بہاف آف گورنمنٹ نے بھی آپ کو کلیب کیا, آپ کو انگیج کیا ان سب معاملات میں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف پردہ کھولے لڑکی نیم برہنہ باہر نکلے انٹرٹینمنٹ کے جلوے دکھائے, دوسری طرف آپ کا ڈرامہ لگا ہو, آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر بہت زیادہ عوام آئی, فیملیز آئیں ساری, کیونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا, ہمارا معاشرہ بڑا منافق قسم کا معاشرہ ہے. ہم لوگ بیٹھ کے کہتے کچھ ہیں مگر عملی طور پہ جب ہم پریکٹیکل لائف تو اوبیسلی ہم اسی تھیٹر میں جائیں گے جہاں پر ولگیرٹی ہوگی, جہاں پر ہمیں پتہ چلے گا 2-3 ڈانس. آپ تو ڈانس کے بغیر ڈرامہ کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ کہتے ہیں نا کہ تلی تے سروں جمانا, ٹھیک ہے نا, ابھی ہم نے کر کے دکھا دیا. میں کل میٹنگ ہوئی, کل میٹنگ میں میں نے ریکویسٹ کی جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو کہ آپ ایسا کریں, ان کا ٹائم جو ہے ان کو دیں, یہ کریں نہ کریں ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے. آپ ایک ایسا کر دیں کہ مجھے جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے میں 8 بجے ڈرامہ شروع کیا کروں گا, فیملی ڈرامہ, اور 10:30 ختم کر دیا کروں گا.
2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بغیر ڈانس کے کروں گا، اور فیملی ڈرامہ کروں گا، اور کانٹینٹ مضبوط ہوگا، اداکاری مضبوط ہوگی، ان لوگوں کو لے کے آؤں گا جو واقعی ڈرامے کے اداکار ہیں، ڈرامے کے اداکار ہیں، دیکھ لیں گے۔ دیکھیں دنیا جب سے بنی ہے نا، رب کریم نے 2 راستے دکھائے ہیں، 2 راستے، ایک شیطان کا راستہ، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ شیطان کا راستہ چوز کرتا ہے یا نبی پاک کا راستہ، ٹھیک ہے نا۔ پازیٹیو نیگیٹو پہلے دن سے چل رہے ہیں، بالکل ایسا۔ اسی طرح دنیا میں پازیٹیو نیگیٹو، فیملی میں بھی پازیٹیو نیگیٹو بندے ہوتے ہیں، 4 بندے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ اس سے ایگری نہیں کرتا، تو لیکن دنیا چلتی ہے، بالکل ایسا۔ ٹھیک ہے۔ ہم کر کے دکھائیں گے کہ بھئی ہم یہ ٹائم ہمیں سوٹ کرتا ہے، ہم فیملی کے لیے ڈرامہ کر رہے ہیں، اور فیملی کے لیے جب ڈرامہ کرتے ہیں، اپنے کلچر کے ثقافت کے لیے ڈرامہ کرتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میرے نیچے گاڑی ہو، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے اتنے لاکھ ملے، پھر وہ کہتے ہیں جہاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم نے جہاد کرنا ہے نا، تو ہم پھر پیسہ نہیں دیکھیں گے، ہم ٹکٹ ہی فیملی والا لگائیں گے کہ جس کو فیملی آرام سے یعنی کہ آ کے دیکھے۔ فیملی والا، سوری ٹو سے، کوئی بھی فیملی 7,000 روپے کی ٹکٹ لے کے ڈرامہ نہیں دیکھے گی، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فیملی کا مطلب کیا ہے؟ 4 سے 6 بندے، فیملی کا مطلب یہ ہے، اکیلا بندہ نہیں آئے گا، یا میاں بیوی، یہ ہے فیملی۔ 2 بندے تو مسٹ ہے نا، آئیں گے۔ تو 2 بندے جب آ کے رات کو 14,000 روپیہ ڈرامے پہ خرچ دیں گے، تو وہ صبح اپنے گھر میں کیا پکائیں گے؟ ایسے ہی، رائٹ۔ ہم سستی انٹرٹینمنٹ دیں گے فیملی کے لیے، 1,000 500 300 روپے ٹکٹ۔ میں کہتا ہوں، میڈم منسٹر سے بھی کہا ہے میں نے جو اسٹیک ہولڈر ہیں پنجاب آرٹ کونسل، ہمارے محبوب عالم صاحب، ان کو کہا ہے سر جی آپ یہ کریں، ہم کھڑے ہیں، ہم کرتے ہیں آہستہ آہستہ۔ ایک ڈرامہ کیا نا جی، اب ہم نے یہ کیا، یہ آرٹس کونسل نے کیا، ٹھیک ہے نا۔ 1-2 بندے ہم ہی بھر رہے ہیں کہ جی ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، چلیں کوئی آ جائے گا پروڈیوسر اس کیا کہتے ہیں کارواں میں شامل ہونے کے لیے، تو ایک یہ کرنا پڑے گا، یہ دکھانا پڑے گا۔ یہ میں میڈم منسٹر سے بھی کہتا ہوں کہ عظمت جی آپ اپنے جو تھیٹر ہیں اس کو بند نہ کریں، خدا را اس کو بند نہ کریں، بالکل ایسے تھیٹر بند ہو گیا تو اس کو نہ بند کریں۔ آپ اس کو باہر والے چلا رہے ہیں نا، آپ اپنا ایک تھیٹر بے شک چلائیں، چاہے ایک تھیٹر چلائیں، کلچر کمپلیکس چلا لیں، الحمرہ کے 2 تھیٹر ہیں ان میں سے ایک چلا لیں، اوپن ایئر تھیٹر چلا لیں، ایک تھیٹر چلا لیں، جہاں آپ ان لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ جو کرتے ہیں وہ دیکھ لیں اور یہ جو ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ فیملی ادھر ہی آئے گی جدھر فیملی ڈرامہ ہوگا، پھر ان کو مجبوراً یہ کرنا پڑے گا۔ آہستہ آہستہ جب کارواں بن جائے گا نا، ایک باقاعدہ ایک شکل اختیار کر جائے گا، تو یہی لوگ پھر شامل ہو جائیں گے اس اچھے کام میں بھی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، جب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈانس کے اگینسٹ ہے، جبکہ جو ہمارا رقص ہے وہ بھی ہمارا کلچر، ہیریٹیج اور ثقافت کو پروموٹ کرتا ہے، تو کس سوچ کے ساتھ آپ نے ڈانس کو ایڈ آن نہیں کیا؟ میں اب ایسی بات کروں گا، میں امب چوپن لی گئی تو باغ جھپڑی گئی، یہ ہماری ثقافت ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں۔ اس پہ کیا ڈانس ہوگا؟ جو ثقافت کے چیزیں ہیں نا، اس کی شاعری بھی علیحدہ ہے، اس کے بول بھی علیحدہ ہیں، اس کو میوزک بھی علیحدہ دیا جاتا ہے، اس کے ڈانس سٹیپ بھی علیحدہ۔ اور میرے خیال سے اس طرح کے ڈانس کرنے والی پرفارمرز بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ اذا کی شاعری، یہ جو کرتے ہیں یہ اذا کی شاعری ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل تو ولگیرٹی، یہ تو بالکل اس طرح ہی ہے نا جیسا ڈرامے میں ولگر لینگویج یوز ہوئی۔ سنا جی، یہ جن کے لیے کرتے ہیں انہی کے لیے تو ٹائم مانگ رہے ہیں، یہ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، یہ ٹائم انہی کے لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ ٹائم دیں، کیونکہ وہ لوگ وہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا۔ فیملی ٹائم میں آپ فیملی چیز دکھائیں گے،
اچھا بہت بڑا کریک ڈاؤن بھی ہوا عثمان بخاری صاحبہ نے خود آ کے ان لوگوں کی وارڈروز ہر چیز, اور جس پہ بہت پروپیگنڈا بھی ان لوگوں نے اکٹھا کیا کہ بھائی یہ ہو گیا, ہمارے یہ تھے, ہمارا وہ تھا, ہمارا وہ سارے معاملات تھے. تو اس کے بعد بند کر دیا گیا تھیٹر کو, مگر کوئی نہ کوئی بندہ تو اٹھتا. جس طرح اب آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ثقافت زندہ رہے, ہم اپنے دکھاتے رہیں اپنے بچوں کو. ہماری جو یوتھ ہے, جو نئے بچے ہیں جینزیز, یہ کچھ نہیں جانتے, یہ جانتے ہی نہیں, اس چیز کو سننا چاہتے ہی نہیں. وہ ہم نے ڈالنا کیسے, ان کو کیسے سمجھانا ہے کہ ہماری ہسٹری کیا تھی, ہم لوگ کس طرح لسیاں پیا کرتے تھے ریڈیو پہ کھڑے ہو کے, کس طرح گول گپے کھایا کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں جو معاملات ہیں, یہ کس طرح اب کمیونیکیشن کیسے ہوگا, کہاں سے شروع کیا جائے گا؟ کوئی نہ کوئی تو مرد مومن کھڑا ہوگا نا. جو بچہ یہ ٹچ موبائل پہ 6-7G پہ ہم چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور دنیا اس کے ہاتھ میں ہے. یہ دنیا ہاتھ والی چھوڑ کے تھیٹر پہ وہ کیوں آئے گا؟ اس کو کچھ نظر آئے گا تو وہ آئے گا نا, فیملی کو کچھ نظر آئے گا تو آئے گا نا. جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا جی, ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ جب میں آیا تھا اس دور میں رشی کپور صاحب یا ہمارے وحید مراد صاحب, ندیم بیگ صاحب, یہ لوگ, غلام محی الدین صاحب, یہ ہمارے ہیرو تھے, رائٹ. یہ جو پہنتے تھے اگلے دن, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم ڈھونڈنے چلے جاتے تھے بازار میں کہ وہ شرٹ اس ٹائپ کی ہمیں ملے. وہ ہیئر سٹائل وحید مراد صاحب کا جو کتنا آئیڈلائز کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اداکار جو ہوتا ہے نا, اس کو معاشرہ کاپی کرتا ہے, اس کی بات کو معاشرہ سنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں, یہ جو کر رہے ہیں یہ معاشرے کو کوئی اچھا لیسن دے رہے ہیں؟ معاشرہ ان کو پک کرے گا تو ایسے ہی کرے گا نا جو یہ کر رہے ہیں. ہر دوسری تیسرے دن اسٹیج آرٹسٹ کوئی نہ کوئی رو رہی ہوتی ہے, منہ پہ زخموں کے نشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. یہ اوبیسلی یہ اسی چیزوں کا جو نتیجہ ہے وہ ان سارے معاملات کا ہے. مگر اس کا ریوائول کیسے ہوگا؟ اس چیز کو ریوائول گورنمنٹ آف پنجاب اور پنجاب آرٹ کونسل نے ثبوت دے دیا ریوائول کا. یہ نہیں کہ میرا ڈرامہ, یہ تھیٹر کر کے اوپن ایئر بھاگے جنا پچھلے 30-35 سال سے بند تھا. آپ جو ہمارے شہزاد بھائی ہیں آپ کے چینل پہ ہیں, ان سے پوچھئے گا کہ وہاں ڈرامہ ہو سکتا تھا, لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں پراپر, پنجاب آرٹ کونسل نے پراپر ہمیں ہر چیز مہیا کی, اور پھر ہم نے محنت کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم فرما دیا اور فیملیز آ گئی. اب یہ دیکھیں کہ نہ اشتہار ہے اخبار کا, نہ کوئی بات, صرف سوشل میڈیا پہ وہ چل رہا ہے اور لوگ آ گئے ہیں. کتنے بجے؟ 6 بجے. اب اوپن ایئر تھیٹر باغ جناح میں اس وقت جو گرمی ہے اس میں 6 بجے کا مطلب یہ ہے کہ دن چڑھا ہوا ہے. بالکل. ہم مغرب کی اذان کے بعد ڈرامہ شروع کرتے تھے, ٹھیک ہے جی, تھوڑی سی لائٹ نیچے چلے جاتی تھی, ہماری جو بتیاں ہیں وہ آن ہو جاتی تھی, تو ہم ڈرامہ کرتے تھے. پنجاب آرٹس کونسل نے ثابت کر دیا اچھے ڈرامے کی آڈینس ہے, بغیر ڈانس کی آڈینس ہے, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اور محبوب عالم چودھری صاحب, یقین کریں مجھے بہت مزہ آیا. بڑے عرصے کے بعد کوئی ایسی شخصیت آئی سیٹ پہ کہ جو واقعی زبان سے صرف بات نہیں کرتے, جو واقعی چاہتے تھے کہ تھیٹر جو ہے نا وہ پرانے والا وہ آئے, لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے. پہلے دن ہمارے پاس 300-350 بندہ تھا. اچھا. ہاں جی, 300-350 کیا پلس اس کی ایسٹیمیٹڈ ٹکٹ وغیرہ کچھ نہیں تھا, فری آف کاسٹ. دیکھیں اب کچھ لوگ کہیں گے او جی فری تے سب نے آ جانا ہے. پہاڑی پہ کسی کو 1000 روپیہ بھی دونا نہیں چڑھے گا. ہاں بالکل ایسے. جو ہمارا آج کل کے جو بچے ہیں نا جی, وہ اے سی کے ماحول میں اور بڑے لیزی نکالنا بہت بڑی بات ہے. فیملی پہاڑی پہ آئی, ٹھیک ہے جی, انہوں نے ڈرامہ دیکھا. پہلے دن 300-350 بندہ تھا, دوسرے دن 700 بندہ تھا, لاسٹ ڈے میرا خیال ہے 9,000 کے لگ بھگ تھا. فیملیز بہت تھی. اور ہمارے ایک بھائی ہیں صحافی, انہوں نے باقاعدہ مجھے بھی کہا اور ای ڈی صاحب کو بھی کہا, محبوب عالم چودھری صاحب کو,
کہ جی اس کو آگے بڑھا دیں. تو ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا ٹیسٹ ابھی رہنا چاہیے, ابھی ٹیسٹ رہنا چاہیے, کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو لگے ہوئے ایک ہو چیز دیکھیں, اچھے برے کی پہچان تب بھی ہوگی. یہ وائٹ گلاس ہے, یہ بلیک کپ ہے, یہ دونوں اکٹھے پڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا یہ بلیک اور یہ وائٹ. اسی طرح اچھا تھیٹر برے تھیٹر کے برابر آ کے جب کھڑا ہوگا نا تو پھر ہی پتہ چلے گا لوگوں کو کہ یہ اچھا ہے, ادھر ہی جانا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اچھے تھیٹر کی ٹائمنگ اور اس کے اداکار, یہ سب سے بڑی جو ہے نا جی, یہ گارنٹی ہے لوگوں کو کہ بھئی اس میں جو اداکار ہیں یہ فیملی والے ہیں اور یہ ٹائم جو ہے یہ فیملی والا, بس دیٹس آل. بالکل ایسے. اب ایک ماحول بھی بن گیا ہے پاکستان میں, اسپیشلی لاہور میں ایک کلچر بن گیا کہ لوگ شام کو اپنی فیملیز کے ساتھ باہر نکلتے ہیں. جی جی. اچھا سر, یہ جو آپ نے مجھے بات بتائی ہے یہ میرے لیے تھوڑی سی یونیک بھی ہے کہ ہم نے شام کے ٹائم دوپہر گرمی کے بعد ہم نے تھیٹر کیا. یہ شروع میں نا جب باغ جناح میں ایسے ہی منچلے اکٹھے ہوتے تھے اور کوئی گٹار بجانا شروع کر دیتا تھا, کوئی اپنی پرفارمنس جو جس کا دل چاہتا تھا یہ ہوتا تھا. اب جو چیزیں نا بڑی مشکل ہے ان چیزوں کو نکالنا. اب اگر پنجاب گورنمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کلیب کریے, مگر پھر بھی میرے خیال سے اب بہت سارے پیمنٹ دینے کے باوجود بھی ایسے منچلوں کو دوبارہ اکٹھے کرنا اور ان کا ایک گینگ بنانا ایسا جو کہ بینیفٹس کے لیے کام کرے, ثقافت کے لیے, کلچر کے لیے کام کرے, کیا بات ہے آپ میں ایسی خاص کہ جو لوگ چھوڑ گئے تھے, جو کہتے تھے رہن دیو جی ایسے ایسی کام ہی نہیں کرنا ہے, انڈسٹری ہے ہو جائے گی, وہ دوبارہ واپس آ گئے, انہوں نے پھر آپ کو جوائن کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں جواد وسیم صاحب بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے نا جی. جب وہ میری کاسٹ میں شامل ہیں تو فیملی کو یہ پتہ ہے کہ فیملی ڈرامہ ہوگا. حسن مراد صاحب ایک بہت بڑا نام ہے ہماری انڈسٹری کا. جب وہ میرے ڈرامے میں کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ فیملی ڈرامہ ہے, رائٹ. وہ دوسرے ان کو بلاتے بھی ہیں تو وہ نہیں جا کے کام کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میری بات کو وہ کیوں مانتے ہیں؟ ان کو یہ پتہ ہے کہ گوشی خان نے فیملی ڈرامہ کرنا ہے. میرا کریڈٹ ہی یہ ہے. میرے جو استاد محترم ہیں افضال احمد صاحب, میں ان کا سیکھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے پاکستان میں ایک ایسا تھیٹر کیا کہ تھیٹر کی تاریخ بدل دی. جنم کی میلی چادر ایک ایسا تھیٹر ہے جو تقریباً 3.5 پونے 4 سال چلا تماثیل تھیٹر میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ ڈرامہ کیا, وہ کیا یہ تیرے کمال کے بندے. تھرڈ ڈرامہ کیا یہ تیرے کمال کے بندے, بھی تقریباً 1.5 پونے 2 سال چلا. تھرڈ ڈرامہ کیا یہ قربتیں یہ فاصلے, وہ تقریباً 2.25 سال سے پلس چلا. اب میرا سکول جو ہے نا جی وہ ہے, میرے استاد کے جو استاد ہیں وہ اشفاق احمد صاحب ہیں. اشفاق احمد صاحب کتنے بڑے رائٹر ہیں, بابا ڈراماز ہیں وہ, ٹھیک ہے. ایک جملہ میرے خیال سے ابھی بھی ہم جو استعمال کرتے ہیں شاعری میں, یہ ان کے جملوں کو روایت کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کے شاگرد میرے استاد محترم افضال صاحب, اللہ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اشفاق احمد صاحب کو بھی. تو ہم نے ان سے سیکھا ہے, ٹھیک ہے. ان کا یہ کام تھا کہ انہوں نے جنم کی میلی چادر کیا تو اس میں 52 اداکار تھے, 52 اداکار, بہت ہیوج کام. لاسٹ پہ ایک سین میں آپ کو اداکار یا نام لوں, صرف ایک سین میں لاسٹ میں جو اداکار آتے ہیں, سب سے پہلے وہ عدالت کا سین تھا. سب سے پہلے جج کی کرسی پہ جو بڑا جماعت تھے وہ تھے محسن گیلانی صاحب, ٹھیک ہے. وکیل صفائی صبا پرویز جی, وکیل استغاثہ فردوس جمال صاحب, اس کے بعد منور سعید صاحب, اس کے بعد محمد کبھی خان صاحب, اس کے بعد اورنگزیب لغاری صاحب, ٹھیک ہے. 6 کریکٹر میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ 6 کے 6 لیجنڈ ہیں, 6 کے 6 لیجنڈ ہیں. ایک سین کے لیے انہوں نے ان 6 بندوں کو باؤنڈ کیا, اور وہ سین جب ہوا ہے تو لوگ پریشان ہوں گے کہ ایک آیا در کلیپ, اس نے اپنی بات کی. دوسرا کریکٹر آیا در. پہلے تو ان کی اپنی جو ان کا کام ہے اس کی ریسیپشن ہے ان کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈرامہ جو ہے نا وہ ایسے کیا جاتا ہے.
انہوں نے اتنا بڑا تماثیل کھڑا کر دیا, اتنے بڑے بڑے ڈرامے کر دیے, ٹھیک ہے جی, اور وہ اسی دکھ میں دنیا سے چلے گئے کہ انہی کے تھیٹر میں ڈانس ہونا شروع ہو گیا, انہی کی تھیٹر میں وہ گاند ہونا شروع ہو گیا. جو لوگ تماثیل کے باہر سے نہیں گزر سکتے تھے وہ تماثیل میں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس کام کے لیے نا جی, ہم نے اگر کلچر کو, ثقافت کو پروموٹ کرنا ہے نا, تو میں اس کو پیسوں سے نہیں تولتا, میں اس کو اپنی محنت سے, اپنی لگن سے تولتا ہوں کہ میں محنت اور لگن زیادہ کروں گا, اور مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے عزت چاہیے. پیسہ تو ساتھ لے کے کوئی نہیں گیا, بالکل پیسہ کون لے کے گیا ساتھ, سب یہی چھوڑ کے. اس لیے مجھے پیسہ نہیں چاہیے. میرا تو اچھا خاصا کاروبار تھا, میرے پاس گاڑیوں کی لہر بہر تھی, سارا کچھ تھا. ہم نے اس کام میں وہ چیزیں بیچ کے میں, یعنی کہ جب میں انگلینڈ سے آیا میرے پاس 3 گاڑیاں تھیں, میری 3 گاڑیاں بکی ہیں. میں نے الحمرا 37,500 روپیہ 15 دن پہ لیا. 15 دن کا کرایہ کیا تھا 37,500,000, ٹھیک ہے. میں نے وہ لیا 15 دن کے کرائے پہ, اور جس دن میں چھوڑ کے آیا اس کو, اس وقت اس کی 28 لاکھ روپے کی صرف بولی ہوئی تھی. کرایہ علیحدہ ہے, 28 لاکھ روپے کی صرف بولی ہوئی تھی. تو ہم نے تو وہاں کام کر کے, ہمارے بڑوں نے الحمرا کا نام بنایا. ہم نے ان کے پیچھے چل کے انہی کے نام کو زندہ رکھا, اپنا نام نہیں بنایا. مجھے اپنے نام کی ضرورت نہیں ہے. میرے بڑے, میرے اس کام کے جو جید ہیں, ان کا نام زندہ رہے. میں تو اس لیے کام کرتا ہوں, میری اور کوئی ایفرٹس نہیں ہے. بڑی بات ہے. وہ میں نے کہیں کوٹیشن پڑھی تھی کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے. اور لٹرلی آپ کے ساتھ 2-3 پروگرامس ہوئے. اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ بندہ ہل جاتا ہے کہ میں ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے بات کروں گی, کیسے کروں گی. تو مگر بات یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ میں ایک بہت بڑا آدمی ہوں, آپ نے بتایا کہ میں بے شک پریکٹیکلی میں نے بہت کام کیا, مگر بڑا آدمی واقعی وہی ہوتا ہے جس کی محفل میں انسان چھوٹا. میں بڑا آدمی نہیں ہوں, اور بڑا آدمی کوئی نہیں ہوتا. یہی گریٹنیس سب ہوتی ہے, لیول میں ہوتے یہی گریٹنیس ہیں. ہوتی ہے. میرا کام بڑا تھا, میں بڑا آدمی نہیں ہوں. میں جس کام میں ہوں وہ کام بڑا ہے. میں جو کام کرتا ہوں میرا وہ کام مجھے عزت دے دیتا ہے, بس اتنی سی. نو ڈاؤٹ. اب جو آپ کی وجہ عزت اور وجہ شہرت ہے وہ یہ کہ آپ اب کام کرنا چاہتے ہیں اپنے ہیریٹیج کے لیے, آپ کام کرنا چاہتے ہیں اپنی ثقافت کے لیے, آپ ریوائول آف ڈراماز ان سب کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا سر جی, لاہور میں تو اسٹیج ڈراماز پر اب بند ہیں, باہر چل رہے ہیں, تو جو چل رہے ہیں تو سارے لاہور والے ادھر شفٹ ہو جائیں. تو وہ وہی چلے گئے ہیں نا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا. کس طرح یہ لوگ اکٹھے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے؟ تو نہیں, اکٹھے کیسے ہوں گے سر؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چولہے ٹھنڈے ہو گئے, یہ ہو گئے, یہ تو باہر جا کے ڈرامے کر رہے ہیں. اور یہاں پر وہ گریا بھی کرتے جا رہے ہیں. ہاں, یہاں کون پس رہا ہے؟ یہاں پس کون رہا ہے؟ جو بندہ بیچارہ ڈریس ماسٹر ہے, جو بندہ بیچارہ پروڈکشن والا ہے, وہ پس رہا ہے. تو یہ اتنی بڑی کاسٹ لے کے باہر جاتے ہیں, تو یہ پروڈکشن والے کو اور وہ ڈریس ماسٹر کو اور بکنگ والے کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے؟ لے کے جا سکتے ہیں. کیوں سوچتے ہیں پھر کہ جی اس کو یہاں سے لے کے گئے تو اس کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے, ہم وہیں سے بندہ رکھ لیتے ہیں؟ کیوں سوچتے ہیں یہ ایسے بول رہے ہیں؟ تو یہ خود جا رہے ہیں باہر, جا کے ڈرامہ کر رہے ہیں لاہور سے باہر. کوئی سائیوال کر رہا ہے, کوئی گجراں والا کر رہا ہے, کوئی پنڈی کر رہا ہے, کوئی ملتان کر رہا ہے. یہ سارے باہر ڈرامہ کر رہے ہیں, تو یہ ان کو بھی ساتھ لے جائیں نا, کیوں نہیں لے کے جاتے؟ اور پروڈیوسر ان کے وہی ہیں, وہی پروڈیوسر ہیں جو یہاں تھے, وہی ان کو لے کے جا رہے ہیں. تو وہ پروڈیوسر ان کو کیوں نہیں لے کے جاتا؟ یہی شاید وجہ جس کی وجہ سے بڑے آرٹسٹ چھوٹے آرٹسٹ کا ساتھ نہیں دے رہے اور اپنا لگایا ہوا انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بڑے آرٹسٹ ہیں نا, ان کو اس لیے ضرورت نہیں کہ ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, ان کے پاس گھر بھی ہیں, ان کے گھر کے چولہا بھی جل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے, ان کو کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بڑے آرٹسٹ باہر جا کے کام کر رہے ہیں, اور جو پروڈیوسر کہہ رہے ہیں
کہ بڑے آرٹسٹ باہر جا کے کام کرتے, پروڈیوسر بھی وہی ہیں, بالکل باہر پروڈیوسر بھی وہی ہیں, تو وہ یہاں سے کیوں نہیں لے کے جاتے بکنگ والے کو جو یہاں کام کرتا تھا, جو یہاں چائے پلاتا تھا, جو یہاں ڈریس پریس کرتا تھا, جو یہاں بکنگ پہ بیٹھتا تھا, پروڈکشن بوائے جو چائے پلاتا تھا, ان کو کیوں نہیں لے کے جاتے باہر؟ سٹاروں کو تو لے کے جا رہے ہیں, ان کو بھی لے کے جائیں نا. کیوں نہیں لے کے جانا؟ اس لیے نہیں لے کے جانا کہ ان کو انہوں نے یوز کرنا ہے. اے مر گیا جی دیکھو, کیونکہ وہ بیچارے نے تو کپڑے بھی ویسے ہی پہنے ہوں گے, وہ ترس کے لیے رکھے ہیں کہ لوگ کی ترس کھان, ان کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے, یہ وجہ ہے. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اب ہم چاہتے ہیں کہ ریوائول کی طرف آ جائے. گورنمنٹ ایفرٹس کر رہی ہے, چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں, ہل جل ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کب تک ڈرامہ ریوائیو ہو جائے گا, اور جو ہمارا آرٹسٹ ہے وہ کتنا کین ہے ان سب چیزوں میں کہ ہم وہی چاہتے ہیں, وہی لوگ, وہ اسی طرح کے لیجنڈس آئیں دوبارہ سامنے, اور نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اب آنا چاہتے ہیں, اور وہ بڑے جو اب اسٹریمرس ہیں نا, وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ ملے, کوئی پلیٹ فارم ملے جہاں پر ہم سیکھیں بھی, کیونکہ سیکھنے والے بھی یہی لوگ ہیں, سکھانے والے بھی یہی لوگ ہیں. ہم وہ سیکھیں جو ہمارے لیجنڈس کرتے رہے ہیں, ہم یہ سب کچھ نہ سیکھیں. ثنا جی, میں نے نہ چونکہ بولا میں بہت ہوں, میرا بولنا اللہ زندگی صحت عطا فرمائے چودھری محبوب عالم صاحب کو, کہ انہوں نے مجھے بولتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا تم بہت بولتے ہو, آؤ ذرا. یہ نہیں کہا تم اچھا بھی بولتے ہو, نہیں, یہ مینز کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم بولتے ہو, آؤ کام کر کے دکھاؤ. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. اور ہم نے پھر کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی. ایک تو بات یہ, اب چونکہ ایک پریکٹیکل ہم کر چکے ہیں, اس سے پہلے میں سرگودا میں ایک پریکٹیکل کر چکا ہوں, جنم کچی مٹی کے لوگ کی صورت میں, اور یہاں لاہور میں چاند کب نکلے گا کی صورت میں. اب میں جا رہا ہوں اسلام آباد پنڈی, وہاں کھیل کرنے کے لیے, پنجاب آرٹ کونسل ہی کرا رہی ہے. اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ان 3-4 دنوں میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ ہیرے تلاش کرنے شروع کر دیے. اب میں نے پنڈی میں جو لوگ فیملی تھیٹر کرنا چاہتے ہیں اداکار, ان کو اکٹھا کیا ہے, ملتان سے اکٹھے کیے ہیں, فیصل آباد سے اکٹھے کیے ہیں, ٹھیک ہے, لاہور سے اکٹھے کیے ہیں. ہم اب ایک کہتے ہیں نا وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ریوائول آف تھیٹر کی ایک تنظیم بنانے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایک پوری بھرپور کاسٹ بن جائے گی جس میں میل, جس میں میل اور فیمیل بھی آ جائیں گی, ٹھیک ہے. اور پھر ہم اس پہ ورک کریں گے. پہلے تو ہمیں پنجاب آرٹ کونسل, دیکھیں پنجاب آرٹ کونسل کے پاس بھی ایک محدود فنڈ ہے, وہ یہ نہیں کر سکتی کہ ہر 15 دن بعد وہ نیا ڈرامہ کرائیں. فرینکلی ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن ہم انہی کے یہ کرتے کرتے ہمیں انشاءاللہ پروڈیوسر مل جائیں گے, ٹھیک ہے. اور ہم اس پروڈیوسر کو, ہم پروڈیوسر بھی وہی رکھیں گے جو فیملی ڈرامہ کرنا چاہتا ہے, جو ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے, ہم جو کام کر رہے ہیں ہم وہ کریں گے. اس کا کام یہ ہے فلیکس لگا دے, پبلسٹی کر دے, بکنگ سنبھالے, بکنگ سے پیسے آئیں آرٹسٹوں کو دے, اپنا پروفٹ ہوا ہے لے جائے, نہیں ہوا تو ہماری اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم ایک پلیٹ فارم بنانے لگے ہیں, اور اس کے لیے میں یہ بھی کرنے لگا ہوں کہ میں سوشل میڈیا پہ نیو میل فیمیل اداکارز کے لیے ایک ایڈ چلانے لگا ہوں. وہاں سے پھر ہم کچھ لوگ لیں گے, ان کو دیکھیں گے, ان کے اوپر محنت کریں گے. مجھے جتنی محنت کرنی پڑی میں کروں گا, اور میں ان نئے لڑکے اور لڑکیوں کو لا کے کمرشل تھیٹر پہ کھڑا کر دوں گا. سر اپنے ارد گرد دیکھیں, ہو سکتا ہے کچھ بنے بنائے آرٹسٹ آپ کو نظر آئیں, کچھ مطلب دیکھنا چاہیے نا اپنے قریب سب سے پہلے. نہیں, اگر مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اگر آپ کریں گی تو. سیریسلی دیکھیں, فیملی تھیٹر کے لیے اگر مجھے آپ جیسے چہرے, آپ جیسے لوگ مل جائیں تو میرے لیے تو یہ بہت بڑا ایسڈ ہوگا. میرے لیے سمجھ لیں کہ میں ایک مٹیریل اکٹھا کر لیا میں نے, اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں. میں نے
ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیا ریوائول آف تھیٹر کے نام سے, جس کو ہمارے ایک آرٹسٹ ہیں سلمان سنی پنڈی سے, جو فاروق کیسر صاحب کے شاگرد ہیں, وہ میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے, وہ اس کو ہولڈ کرتے ہیں, اس کو چلاتے ہیں. اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں نیو فیمیلز اور میل کو. پھر ہم ان کے لیے ایک ڈرامہ تیار کریں گے اور اس پہ ہم ورک کر کے اس کو اسٹیج کے اوپر لے کے آئیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں. ابھی تو دیکھیں نا, ہماری فلم انڈسٹری میں کوئی ہیروئن نہیں آئی, مجھے بتا دیں کون ہیروئن ہے؟ کوئی بھی نہیں. فلمز کہاں آتی ہیں, وہ آ جا کے پھر نرگس وہ چلے گئی, ایک ریشم سائیکو ایک مووی ہاں ریلیز جی ہوئی. ہاں جی, ریشم جی, نرگس, یا اس سے پہلے ریما, سائما جی, یہ ہیروئن نہیں ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اور اس پائے کی جس پائے کی ریشم ہے, جس پائے کی نرگس ہے, جس پائے کی ریما ہے, جس پائے کی سائما بیگم ہے, یہ ایک لاسٹ لاٹ یہی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک فلم والی ہیروئن نہیں چاہیے ہمیں, بالکل ایسے ایک فلم والی نہیں جس کی 1 2 3, جیسے انجمن بیگم آئی تھی. ہاں بالکل ایسے ہی. عید پہ ان کی 3 فلمیں لگی تھی, تینوں ہی سپر ہٹ, ٹھیک ہے جی. ایسی ہیروئن چاہیے, وہ ہے ہی نہیں, بالکل وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ابھی یہ نکال رہے تھے نا پچھلے دنوں, لاسٹ ٹائم میں نے سنا تھا کہ ٹک ٹاکس میں سے کچھ ایکٹریسز نکالنے کی کوشش کی, مگر وہ بھی بہت فلاپ آئیڈیا گیا. دیکھیں ٹک ٹاک جو ہے نا جی, وہ وہاں سے کوئی بھی اداکار یا اداکارہ آپ کو نہیں مل سکتی. اداکار اور اداکارہ آپ کو اکیڈمی سے مل سکتے ہیں. جیسے ہم ایک شروع کرنے لگے ہیں نا, وہ ہم ریہرسل کریں گے, مہینہ کریں, 2 مہینے کریں, 15 دن کریں, وہ ہم بتاتے جائیں گے, وہ سیکھتے جائیں گے, ہم بتاتے جائیں گے, وہ سیکھتے جائیں گے, تو وہ ایک آپ کی فیکٹری بن جائے گی. وہاں سے آپ کو اداکار میل فیمیل ملتے جائیں گے. ابھی تھیٹر پہ کوئی ہیروئن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جس کو کہو ذرا اردو بول کے دکھا دے تو وہ جس طرح بول دی وہ ہاسا ہی آ جاتا. اچھا سر, اس دور میں ابھی آپ نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لینے کی بات کی, جہاں ہم بات کرتے ہیں نا بہت اچھے پازیٹیو انیشیٹوس کی, کہ یوں ہونے جا رہا ہے, یوں ہوگا, انشاءاللہ یہ ہوگا, گورنمنٹ آلسو سپورٹس یو. مگر کہیں نہ کہیں آپ جانے انجانے میں ایک خاص کمیونٹی سے پنگا بھی لے رہے ہیں ان ادر وے, کہ ایک جو لوگ کما رہے ہیں, جن کے کھاتے کھلے ہوئے ہیں, جن کا لگا ہوا ہے, وہ سارے معاملات سے ہٹ کر آپ وہاں پر دوسرے سائڈ پہ ان کو چھیڑ بھی رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے سوچا ہے, ہم تو پوری ایفرٹس کر رہے ہیں, اپنی پوری فلفل کر رہے ہیں, مگر وہ جو دوسری جگہ پر آپ کو ایک پنگا لے بیٹھے ہیں, جسے کہہ سکتے ہیں نا ہم, یہ تو ان چیزوں کو کیسے لیتے ہیں آپ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی چیز واپس لے رہا ہوں. ہمارا کھویا ہوا ورثہ, میرا کھویا ہوا ڈرامہ, میرے کھوئے ہوئے اداکاروں کا وہ مقام, میں وہ واپس لے رہا ہوں. میں ان کی کوئی چیز نہیں لے رہا, اس لیے میرا ان سے کوئی پنگا نہیں بنتا. انہوں نے ہماری یہ چائے ہے نا جی, یہ میں نے پی, آدھا کپ ہے, انہوں نے ہماری جھوٹ جو ہے نا اس کو خراب کیا ہے. میری چائے اٹھا کے خود پینا شروع کر دیا ہے, میں وہ واپس لے رہا ہوں. مجھے کوئی اس بات سے آر نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, یہ میں تو اپنے کام کو وہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. یہ اپنا کام کرتے جائیں, ہم ان کو روکتے تو نہیں ہیں, یہ کریں اپنا کام. اللہ ان کے کام میں اور برکت ڈالے. ان کو جو 10 لاکھ لیتا ہے وہ 20 لاکھ لے. ہم تو وہی ہیں, ہم ہزاروں میں ہیں اور ہم ہزاروں میں خوش ہیں, الحمدللہ. بڑی بات ہے, بہت بہت شکریہ. آج بہت سارے سوال تھے, ان کا تقریباً ہمیں جواب مل گیا. ہوپ فلی انشاءاللہ ود دا سپورٹ آف گورنمنٹ اور آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ ضرور ایفرٹ ان کی نظر آئیں گی, آؤٹ پٹ ملے گا آپ کو. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم سمجھتے ہیں, جس طرح بڑی بات انہوں نے اینڈ پہ کر دی کہ یہ ہماری چیز تھی, ہم اپنی چیز پہ دوبارہ قابض ہونا چاہتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ ہمارا ورثہ, ہماری ثقافت, ہمارے بچوں کو کیا ملا ابھی تک ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا, مگر جو بھی کاوش کرے گا ہم سب اس کے ساتھ ہیں. اور ہوپ فلی بہت ساری دعائیں بھی ہیں, گورنمنٹ بہت سپورٹ کر رہی ہے. اب امید ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہوگا نا وہ بہت ہی اچھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ, کوہ نور ٹی وی کا بہت بہت شکریہ, آپ کی جتنی ٹیم ہے ان کا بہت بہت شکریہ.
کہ آپ نے مجھے بلایا, اور آپ جب بھی کوہ نور تو میں سمجھ لے میرا اپنا گھر ہے. بالکل بالکل جی جی یہ کوہ نور جو ہے نا, یہ کتنی بھی کوہ پہ بھی چلا جائے نا تو میرے لیے تو نزدیک. بالکل ایسے ہی ہے وہ. جو اب آپ کوہ پہ پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر کامیاب کرے. ہماری تمام تر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ مجھے ثنا کو اجازت دیں, پھر ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.